اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آس کے عالم میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان میں سے پہلا سوال شازیہ حسن صاحبہ کا ہے۔ شازیہ حسن صاحبہ کہتی ہے کہ قبروں پہ سبز ٹہنی لگانا حدیث سے ثابت ہے۔ یہ جو آج کل رائج ہے کہ قبروں پہ لوگ پھول ڈالتے ہیں اور دوسری چیزیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شازیہ حسن صاحبہ کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ جو آپ نے اپنے سوال میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبریں تھیں، اس کے اوپر ٹہنی لگائی تھی۔ یہ 2 قبریں تھیں، اس پر ٹہنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور وہ واقعی حدیث سے ثابت ہے، اور صحیح حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے مقام سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ قبریں ہیں، تو اس میں 2 قبریں ایسی تھیں جس پر آپ علیہ السلام نے درخت کی ٹہنی جو ہے وہ لگائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں، یہ جو شاخیں ہیں، یہ سرسبز رہے گی تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہو رہا ہے اس میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اور جس میں سے ایک قبر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو صاحب قبر ہیں اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کو یہ بات بیان فرمائی، آپ نے تعلیم دی اور اس کا حکم دیا کہ استنزہ من البول، کہ پیشاب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو واقع حدیث کے اندر ذکر ہوا ہے، یہ دراصل آپ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ آپ نے قبر کے اندر مردے کا حال بتایا، پھر ان کے عذاب کا تذکرہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی شاخ لے کے اس کے جو 2 ٹکڑے بنائے وہ ان قبروں پہ لگائے، اور آپ نے پھر یہ فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں سرسبز رہے گی، ہری رہے گی، تب تک ان کے اوپر عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ یہ بھی معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو ٹہنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لگائی ہیں، تو یہ ٹہنیوں کا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور آپ کے ذریعے دکھایا گیا، ثابت کیا گیا، بتایا گیا، اور یہ معجزہ جو ہے ظاہر ہوا آپ کے ہاتھوں۔ یہ آپ کی یہ جو عظمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان قبروں کے اندر جو لوگ موجود ہیں، جو صاحب قبر تھے، ان پر عذاب کی تخفیف فرمائی۔ ہمارے ہاں یہ مشکل پیش آ گئی ہے کہ لوگوں نے اس حدیث کا غلط مطلب لیا، اور انہوں نے ٹہنیوں کو ہی جو ہے کمال کا ذریعہ سمجھ لیا اور کمال سمجھ لیا، اور ٹہنیاں جو ہے وہ قبروں پہ لگاتے ہیں، ایسی چیزیں اس میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ سبزہ ہو، وہاں پر مختلف چیزیں، جیسے آپ نے پھولوں کا تذکرہ کیا، لوگ پھول ڈالتے ہیں، بلکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پھول کی پتیاں نچاور ہوتی تھی، ڈالی جاتی تھی، اب تو باقاعدہ بڑا ہار بنا کے پورے قبر کے اوپر جو ہے اس کو بچھا دیا جاتا ہے، اور اس کو لوگ ثواب کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگ اس حدیث کو بھی کوٹ کرتے ہیں جو آپ نے اپنے سوال کے اندر یہاں پر ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ٹہنیاں لگائی تھیں، تو وہاں پر ٹہنیاں لگانے کی جو وجہ ہے وہ الگ ہے، اور دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تیسری بات یہ کہ ٹہنیاں لگانے والی ذات جو تھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور یہاں پر جو گلاب کے پھول یا دوسرے پھول پھینکنے والے، رکھنے والے، ڈالنے والے یا اس کا ہار بنانے والے وہ ہم لوگ ہیں، تو ہم میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ فرق ہے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ برکت عطا فرمائی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج بھی اگر کوئی اس طرح کا عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت نہیں دے گا۔ اس معاشرے کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے موجود ہیں کہ جن کی دعاؤں کے ذریعے، جن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے زار و قطار رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں پر عذاب کی تخفیف بھی فرما رہے ہوں گے، اور لوگوں کو جو ہے جہنم کی آگ سے بھی بچا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔
آج بھی امت مسلمہ کے اندر ایسے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہوں گے، یہ ہمارا حسن ظن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حسن ظن کو جو ہے وہ قبول فرمائے کہ ایسے لوگ ہزاروں لاکھوں میں موجود ہوں۔ لہذا اس چیز کو پیش نظر رکھے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بدعات پیدا ہو گئی ہیں مختلف، قبر کے حوالے سے بالخصوص میں تذکرہ کروں گا، جس طرح ہم لوگ قبروں پہ جا کے اذانیں دیتے ہیں، پھول کی پتیاں جا کے نچھاور کرتے ہیں، وہاں پر ہار بنا کے ڈالتے ہیں، اور قبر کے حوالے سے جو دوسری چیزیں ہم نے شروع کی ہے کہ جو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ان چیزوں سے جو ہے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ یہ بات تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب قبور کے حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی ہے، اس میں جو کامیابی کی جو چیز آپ علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہے وہ ان اصحاب قبور کے اعمال کا تذکرہ ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ دنیا میں ہی رہ جاتی ہے، یعنی اس میت کی جو مال ہے، مال اور دولت، وہ دنیا میں ہی رہ جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے اس کے ساتھ جاتی ہے قبر تک، وہ ہے ان کے عزیز رشتہ دار، احباب، دوست، یہ جاتے ہیں قبر تک اور اس کو میت کو جو ہے قبر میں اتار دیتے ہیں، اس کی تدفین کر دیتے ہیں، واپس پلٹ جاتے ہیں، اولاد ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ اس میت کے اعمال ہیں جو کہ اس کے ساتھ قبر کے اندر جاتے ہیں، اعمال صالحہ، نیک اعمال جو ہے میت کے ساتھ قبر کے اندر جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ دوسری احادیث سے یہ بات ثابت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ہیں، اگر اس کو ہم جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں بھی یہ جو نیک اعمال ہے اس کو عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ طاقت اور ذریعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اعمال صالحہ جو ہے وہ انسان کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں، اس کے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لہذا جو اصل چیز ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اس انتظار میں ہے کہ وہ مرنے کے بعد جو ہے کسی کے پھول ڈالنے سے، کسی کی ٹہنی یا شاخ لگانے سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے جو ہے وہ محفوظ رہ جائے گا، تو یہ خام خیالی ہے، اور یقین کرے کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ اصل جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمائی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے اور اس کی تشریح و تفسیر کرتی ہے، وہ انسان کا عمل صالح ہے۔ عمل صالح پہ توجہ دینی چاہیے۔ دوسرا سوال سونیا صاحبہ نے کیا ہے، اور انہوں نے ایک اپنے سوال میں ایک شکوہ بھی پیش کیا ہے اور سوال بھی کیا ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ نیک شوہر کیسے ہوتے ہیں، اور ان کا شکوہ ساتھ میں یہ ہے کہ جناب لوگ بیوی کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کے حوالے سے، لیکن شوہر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جاتی ہے۔ تو ان کا جو تجزیہ ہے، سوال ہے، یا جو ان کا شکوہ اس سوال کے اندر موجود ہے، بالکل درست ہے، بلکہ یہ ان کا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، معاشرے کے اندر ہزاروں لاکھوں ایسی عفت مآب خواتین موجود ہیں کہ جن کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے۔ سونیا صاحبہ کی خدمت میں گزارش ہے کہ نیک شوہر کے حوالے سے قرآن اور حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، وہ قرآن کی تشریح ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ نیکوکار شوہر کیسے ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیویوں کے ساتھ کس طرح تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کیا کرتے تھے، ان کے معاملات کا خیال رکھنا۔ نیک شوہر وہ ہوتا ہے کہ جو معاملات میں بہتر ہو، راست ہو، اور معاملات میں دھوکہ نہیں کرتا ہو، جھوٹ نہیں بولتا ہو، دوسروں کے حقوق کو غصب نہ کرتا ہو، بالخصوص اپنے اہل و عیال کے حقوق کو غصب نہ کرے، ان کے اوپر خرچ کرنے والا ہو، اور ان کے ضروریات کا خیال رکھنے والا ہو۔ نان نفقہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایک اصطلاح ہے، تو نان نفقے کا خیال رکھیں اور اعتدال سے کام لیں، نہ یہ کہ بہت زیادہ کنجوس ہو، نہ یہ کہ بہت زیادہ اسراف کرنے والا ہو۔ یہ جو کسی بھی شوہر کی بیوی ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی بتاتی ہے، تو اس کے اپنے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کا خیال رکھیں، اور وہ حقوق جو ہے بر وقت ادا کریں، اس کے عفت کی حفاظت کریں، عصمت کی حفاظت کریں۔ اور یہ کہ معاشرے کے اندر جو اللہ رب العالمین نے مرد کی یا شوہر کی جو ذمہ داریاں شریعت مطہرہ میں اس کو تفویض کی گئی ہیں، اپنے ان ذمہ داریوں کو جو ہے پورا کریں۔ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر جس قسم کے تضادات پائے جاتے ہیں اور جس قسم کے حالات ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، جتنے دیکھنے اور سننے والے ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں۔
ان تضادات کے پیدا ہونے کی وجوہات جو ہیں ہمارے معاشرے میں اہل دانش تلاش کر رہے ہیں، اور اس پر کافی لوگوں نے کوشش کی ہے، سوچ و بچار کی ہے، اور اس کے لیے جو کوششیں کی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو غیر تہذیبی یا غیر اسلامی تہذیب کے جو اثرات ہمارے اس مسلم معاشرے کے اندر جو ہے پھیل رہے ہیں، ان اثرات کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر گھر جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ جو صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ لوگ یہ تو پوچھتے ہیں کہ بیوی کیسی ہے، نیک ہے، بد ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ شوہر کیسا ہے، ہونے والا داماد کیسا ہے، اس کے اخلاقیات کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہے، اس کی نیکی کیا صورتحال ہے، اور اس کے اندر کوئی بدی تو نہیں پائی جاتی ہے، اس کی صحبتیں کیسی ہیں۔ یہ سارے معاملات جو ہے دونوں طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دراصل شریعت جو ہماری رہنمائی کرتی ہے وہ دونوں طرف کرتی ہے، کسی ایک طرف نہیں کرتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم نے یہی سیکھا اور دیکھا ہے، اور اسی کو جو ہے ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ دونوں طرف جو ہے اخلاق حسنہ اصل چیز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت تمہارے نام اعمال میں سب سے وزنی چیز جو ہے وہ اخلاق حسنہ ہے، وہ شادی سے پہلے بھی ہے اور شادی کے بعد بھی ہے۔ دونوں صورتوں میں دونوں طرف جو ہے ان چیزوں کو اختیار کرنا اور اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ لہذا اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسے سمجھا جائے اور اس کو اختیار کیا جائے۔ آج کے پروگرام میں یہ سوالات تھے جن کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے رہیے گا آس کے عالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ۔ اللہ اللہ اللہ